اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کے 7 بڑے انعامات کے بارے میں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے کچھ ایام پہلے اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں رمضان المبارک کے انعامات کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ 7 بڑے قیمتی مواعظ نصیب فرمائے، جو شخص انہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے اور خصوصاً رمضان المبارک میں ان 7 چیزوں کا اہتمام کرے تو اس کی زندگی میں ایک نئی انقلابی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ نے اللہ رب العزت سے برکت مانگنی ہے۔ تو صحابہ کرام تو تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بیائی نہیں اسی پر عمل فرمایا، لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا مال جمع کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہماری اشیاء خرد و نوش ہیں، ایک تو وہ مہنگائی کی حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ غریب آدمی کے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے جتنا تجارتی شعبہ ہے تو وہ اس قدر مگن ہوتے ہیں رمضان المبارک میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہے دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں مال جمع نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ پاک حلال طریقے سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک ہمیں مال نصیب فرمائے، اس میں برکت طلب کرنی ہے۔ تو یہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ نمبر 1، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں آپ نے اللہ رب العزت سے برکت طلب کرنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرا بڑا انعام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ یتوجہ الی عبادی، اللہ رب العزت ویسے بھی متوجہ ہے اپنے بندوں کی طرف، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو کتنی دکھ کی بات ہے، اللہ رب العزت متوجہ ہیں لیکن انسان متوجہ نہیں ہے۔ تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، رمضان المبارک کے اس مہینے میں خصوصی طور پر توجہ اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدود شرعیہ کی فکر ہو، تو تب جا کے جو ہے ہم اس رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو تیسری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو اپنے صحابہ کرام کو گویا یہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے صحابہ کرام کے اوپر، اور ان کے توسط سے ہمارے اوپر بھی ہو رہی۔ تو تیسری بات فرمائی کہ واللہ یغفر الذنوب فی هذه الشہر، کہ اللہ رب العزت خصوصی طور پر بندوں کے گناہوں کو اس مہینے میں معاف فرماتے ہیں۔ تو اب جو ہے ویسے بھی مغفرت طلب کرنی ہے، اور یہ مہینہ ہی مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، رحمتوں کا ہے، تو خصوصی طور پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے امید ہماری ایسی مضبوط ہو کہ ہم جو ہے اپنے گناہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے بخشوا کے چھوڑیں گے۔ اور اس کے لیے پھر انسان جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے، سحری کے وقت دعائیں ہیں، افطار کے وقت دعائیں ہیں، اور پھر عصر تک ہمارے تمام مشغولیات جتنی بھی ہیں وہ عصر تک مکمل ہو جائیں، اور عصر کے بعد جو ہے انسان تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے، پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو ہے وہ دعا کا اہتمام کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے کہ روزانہ بندہ مومن کی ایک دعا جو ہے افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، ایک دعا سحری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو کتنی خوش بختی کی بات ہے اگر ہم جو ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں۔ تو تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنی رحمت خاصہ کو نازل فرماتے ہیں۔ اب رحمت خاصہ کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لینے کے طلبگار ہوں۔ جب انسان طلبگار بن کے کسی بھی در کے اوپر صدقے دل سے چلا جائے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ انسان صدقے دل سے چلا جائے تو پھر بھی اللہ پاک محروم نہیں فرماتے، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ جہاں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں حضرات صحابہ کرام، جہاں اولیاء اعظام، وہاں سارے ایک در پہ جمع ہو کے اللہ رب العزت سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ تو اس در پہ جانے کے لیے انسان اگر اپنی نیت کو درست کر لے تو اللہ رب العزت جو ہے پھر رحمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں انسان کے اوپر۔ تو رحمت خاصہ کو ہم نے بھی حاصل کرنا ہے اس مہینے میں۔ تو اس کے بعد پانچویں بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے،
اور اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو دعاؤں کی کثرت ہم نے اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی ہے، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، کہ بھائی اس آدمی کی کتنی طلب ہے، اور یہ مثلا ایک آدمی نے 1 سپارہ تلاوت کیا، ہماری طلب یہ ہم 2 سپارے پڑھیں گے روزانہ، اگر اس نے 2 نوافل پڑھ لیے ہماری یہ طلب ہم 4 پڑھیں گے، اس نے 4 پڑھے ہم 8 پڑھیں گے۔ جب انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے پھر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ تنافس کا، یعنی تنافس دکھانے کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور 7ویں بات اور آخری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت جو ہے اس مہینے میں فرشتوں کے سامنے جو ہے فخر فرماتے ہیں۔ اور فخر کس بات پہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کس بات پہ فخر فرماتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور حرام کاموں سے بچتا رہا۔ اب حرام اس میں جو شرعی امور ہیں جن سے شریعت نے منع کیے وہ بھی، اور جو غیر رمضان میں حرام ہے وہ تو رمضان میں بدرجہ اتم، یعنی کہ اس سے بڑھ کر انسان کو زیادہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حرام امور سے بچے۔ تو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت جو ہے دیکھتے ہیں کہ بندہ بھوکا رہا، حرام کاموں سے بچا رہا، پانی موجود ہے اور پینے کے لیے ہاتھ بھی موجود ہیں، تمام کے تمام اسباب موجود ہیں، رک رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو دیکھ کر اللہ رب فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا زمین میں جا کے فساد کرے گا اور یہ کام کرے گا، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اللہ کی طاعت، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگے اور اپنے آپ کو شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کا پابند بنائے اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے اپنی تگ و دو میں لگا رہے۔ تو یہ 7 بڑے انعامات ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو ہم جو ہے اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر جو ہے ایک جو انسان کا تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت سے، تعلق مع اللہ کے ہم حقدار بن سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خصوصی